ہم تمام یہاں پر اللہ رب العزت کی وحدانیت، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، علوم نبوت، علم و عرفان، اس نسبت پر اکٹھے ہوئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام نازل ہوتے ہیں اور جزوی طور پر ان میں ترغیب ہوتی رہی۔ آخر میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا ہے، اور بخاری شریف میں آپ نے جملہ پڑھا ہے کہ یتحنن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عبادت کے لیے اعتکاف کے انداز پر غار حرا میں ہے۔ آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور قرآن مقدس سے نزول کا آغاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان پہاڑوں کی بلندیوں سے کیا جا رہا ہے، اور چند آیات قرآنی نازل ہوئی بألفاظ دیگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم الشرائع بھی ہیں۔ آپ کے ذریعے جو شریعت نازل ہوئی وہ آخری شریعت ہے، وہ آخری قانون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں طلبہ دور حدیث شریف کی خصوصی طور پر توجہ چاہوں گا۔ آپ کو میدان عمل میں نکلنا ہے، چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو ہر دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ کی شریعت سارے عالم کے لیے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی اور مدنی زندگی دو ادوار پر منقسم ہے۔ کبھی کبھی میدان عمل میں جانے کے بعد ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ دور کسی جگہ پر، احوال کسی جگہ کے مکی زندگی کے متقابل ہوتے ہیں اور ہمارا کردار مکی زندگی کا ہوتا ہے، کہیں اس کا برعکس ہوتا ہے۔ آپ کو غور کرنا ہے میدان عمل میں کہ کن احوال سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور مکی دور ہے یا مدنی دور ہے، اور اسی طرح آپ کو میدان عمل میں عمل کرنا ہے، کردار اور رول پلے کرنا ہے۔ آپ جو ہے، آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت سے بڑی کوئی رسالت اس دنیا میں نہ آئی ہے نہ آنے والی ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں اور زمین پر ظاہری طور پر بھی پہاڑوں کی بلندیوں سے آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا۔ آپ نبوت کے بعد جیسے لوٹے ہیں تو بیٹے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ وہ بیٹے ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، تفقہ و تبلیغ کا سلسلہ وہ بیٹے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد محصور ہو گئے اور شیخ ابی طالب نے وہاں پر جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد پھر دار ارقم ابن ابی ارقم، دار ارقم جو ہے وہ کی سوری آمد کا بن گیا، یہاں تک جو متعدد درسائے وجود میں آتی رہی، کیا مرحلے تھے اور کیا احوال و قواعد تھے، ذرا استحضار مقصود ہے، استحضار مقصود ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، حضرت محترم صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، مگر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ مکی دور ہے۔ ان درسگاہوں کے احوال پر ذرا ایک نظر ضرور ڈالتے رہیے، ہمیشہ ضرور ڈالتے رہیے۔ آگے بڑھیے،
اللہ فی الارض حضرت نانوتوی نبی اللہ کو اپنے رفقائے کار کو لے کر آگے بڑھے ہیں اور احوال کی تمام تر نزاکتوں اور تمام تر برائیوں کے باوجود تمام تر احوال کی انتہائی کرب اور بے چینی کے باوجود حضرت نانوتوی نبی اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی تعمیر ڈالی. یہ ایک مدرسہ نہیں، میں کہتا ہوں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نبی اللہ کو میں نے اپنے کانوں سے ان کو کہتے ہوئے سنا. نظمت العلماء کی مسجد میں خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے عرض کیا سب سے پہلی تحریک اہم تحریک دارالعلوم دیوبند کا ذکر کیا اور کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر آپ دارالعلوم دیوبند کو ایک مدرسہ سمجھتے ہیں تو پھر دارالعلوم دیوبند کے ساتھ آپ انصاف نہیں کرتے. دارالعلوم دیوبند ایک تحریک کا نام ہے اور وہ عمل جہد تحریک ہے جہاں تیاریاں حدود میں لائی جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی ناانصافی اس تحریک کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ چند کتابوں تک اس تحریک کو محدود کر دیا جائے. یہ ناانصافی ہوگی اور شرمندگی ہوگی حضرت نانوتوی نبی اللہ کے سامنے. اندر یہ دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا اور یہاں حضرت نانوتوی نبی اللہ کو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نبی اللہ کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فقیہ النفس نبی اللہ کو اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ اور اس کے علاوہ رفقائے کرام ان کی محنت